نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو تجسس ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 3 دفعہ آمین آمین۔ حضور نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود کرے، یعنی وہ رسوا ہو جائے، جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ گویا حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کہ یہاں حضور نے بھی اظہار ناراضگی فرمایا آمین۔ پھر فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور پھر بھی وہ جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکے، پھر بھی اس نے رب کو راضی نہیں کیا، رمضان ملا اسے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر محبوب فرماتے ہیں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آقا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ تو ان وعیدوں پر بھی غور کریں، یعنی خاص توجہ دیں۔ ہر وقت انسان کو ایک طرح کا نہیں رہنا چاہیے یار۔ انسان دوستوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے۔ اس کی کیفیات ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ رہنی چاہیے۔